یسوع میں ایک دفعہ پھر آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ یسوع خدا ہے پارٹ 2 میں ایک دفعہ پھر پاسٹر نیئر حاضر ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تو جی پچھلا حوالہ جو ہم نے پڑھا یوحنا کی انجیل میں سے پڑھا، جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اس وقت ابراہیم بھی نہ تھا، میں ہوں۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے۔ یہودیوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے۔ پتھر اٹھا لیے اور یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان میں سے بچ نکلے۔ آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزو، پھر ہم دوبارہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم یسایہ کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 سے لے کے 7ویں آیات مقدسہ پڑھیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت سے لے کے 7ویں آیات مقدسہ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ غور فرمائیے گا، یہ حوالہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، خاص طور پہ کرسمس کے دنوں میں خادمین اس حوالے کو بہت سارے چرچز میں پڑھتے ہیں، اور یسوع کی جو نبوت تھی یسایہ کے تعلق سے، یسایہ نے جو نبوت کی وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ جو یسوع مسیح کے بارے میں ہم بیٹے کے تعلق سے نبوت کرتے ہیں، اس میں ایک اور پوشیدہ راز ہے، ایک اور پوشیدہ بات ہے، وہ کون سا ہے؟ آئیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یسوع مسیح کے بارے میں نبوت ہو رہی ہے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ پہلے نمبر پہ بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ کس کے کندھوں پر ہوگی؟ اس کے کندھوں پر ہوگی جو بیٹا بخشا گیا۔ ساتھ ہی سنیں، اس میں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح کو کامل بیٹا بھی بتایا گیا ہے اور کامل خدا بھی بتایا گیا ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی۔ کیسے ملیں گی؟ جب ہم پڑھیں گے، غور کریں گے تو تب ہم سیکھیں گے۔ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ پہلے نمبر پہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، دوسرے نمبر پہ وہ عجیب مشیر ہوگا، تیسرے نمبر پہ وہ خدائے قادر ہوگا، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میں یہاں پر روکنا چاہتا ہوں، آپ کو اس لفظ پہ روکنا چاہتا ہوں، وہ خدائے قادر ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی خدا کے مقدس کے لیے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک لفظ خدائے قادر اگر استعمال ہوا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ بتائے۔ خدائے قادر ہوگا، وہ عجیب مشیر ہوگا، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور وہ خدائے قادر ہوگا۔ خدا، اب یہاں پہ واضح طور پہ یسوع مسیح کو خدا بھی کہا گیا ہے اور قادر بھی کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو خدا بھی کہا گیا ہے اور قادر بھی کہا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدائے قادر، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع خدا ہے، اب وہ لوگ غور سے سن لیں کہ وہ خدائے قادر ہوگا۔ یہی نہیں، آگے بڑھیں گے، ابدیت کا باپ ہوگا۔ کسی نبی کو، کسی مقدس کو کبھی بائبل مقدس میں ابدیت کا باپ کہا گیا ہو؟ ابدیت کا باپ، اینڈ تک، اب تک جو خلقت ہوگی، اب تک جو نسلیں ہوں گی، ان کا بھی وہ باپ ہوگا، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور اس کی سلطنت یعنی اس کی بادشاہت اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، کوئی بھی بادشاہ آتا ہے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے۔ اب یہاں پہ مشرف نے حکومت کی، صدر زرداری نے حکومت کی، عمران خان بھی حکومت کر رہے ہیں، بہت سارے وزیر اعظم صدر حکومت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سال کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی 10 سال بھی کرتا ہے تو اس سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتا۔ دنیا کے وزیر اعظم، دنیا کے صدر، دنیا کے بادشاہ 10 سال، 15 سال، 20 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتے، 25 سال، 30 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتے۔
مگر یہ میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہوگا، جو کامل انسان بھی ہے، کامل بیٹا بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے، کامل خدا بھی ہے، اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی۔ وہ کل آج اب تک سب کے لیے یکساں ہوگا، وہ الفا اومیگا ہوگا، وہ اول آخر ہوگا، وہ ابتدا اور انتہا ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آگے بڑھیں گے، پھر یسایہ کے صحیفہ ہی میں سے ہم پڑھیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ اس کا 35واں باب، اس کی 4 آیت سے لے کے 6 آیات مقدسہ۔ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ اب یسایہ کے 35ویں باب میں 4 آیت جو پہلی ہی دفعہ ہم نے پڑھی تو اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ دیکھو تمہارا خدا۔ یسوع کو خدا کہا گیا ہے۔ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی یسوع کو تو نہیں کہا گیا، غور سے پڑھیے گا، غور سے سنیے گا اور اس پہ غور بھی کیجیے گا، اور یہ حوالہ نوٹ کر لے۔ یسایہ 35واں باب، اس کی 4 سے 6 آیات مقدسہ۔ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا۔ پھر کنفرم کر رہا ہے، کہتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا، ہاں خدا ہی آئے گا۔ تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت دیکھیں، سب سے جو اہم بات ہے وہ غور سے سنیے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرنی کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگوں کی زبان گائے گی۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے دیکھا کہ یسایہ نبوت کر رہا ہے، یسایہ نبوت کی روح سے بتا رہا ہے کہ تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آئے گا، ہاں خدا ہی آئے گا۔ اور پھر وہ خدا جسم لے کے آیا، تجسم لے کے آیا، کلمہ جسم لے کے آیا، کلمہ جسم لے کے آیا، مقدسہ مریم کے بطن میں بیٹے کی صورت میں انسان بن کے آیا اور وہ سزا اور جزا لیے آیا۔ اور اس کے دور میں لنگڑے چلے، اندھوں نے دیکھا، گونگوں نے بولا، بہروں نے سنا اور اجنبے کام ہوئے، مردے بھی زندہ ہوئے۔ یہ یسایہ کی بات بالکل پرفیکٹ اور پوری ہوتی ہے میرے عزیزو اور میرے عزیزو۔ یہ یسایہ جو بات کر رہا ہے یہ کلام مجسم کلام کی بات کر رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا 1 باب 1 آیت سے لے کے 4 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور وہ آدمی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت سے لے کے 4 آیات مقدسہ، اور پھر 14ویں آیات مقدسہ میں لکھا ہے وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ہمارے درمیان میں رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے یسوع کا۔ ہاللیلویہ۔ اب اس سے بڑھ کر ہم کیا دلائل دیں، اس سے بڑھ کر ہم کیا بائبل مقدس میں سے دلیلیں دیں؟ میرے عزیزو، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کے لیے حوالے ہم نے پڑھے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم تو اپنا موقف پیش کریں گے۔ ہر ایک مذہب کو، ہر ایک انسان کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کرے، وہ اپنا دفاع کرے، اپنے کلام کا، اپنی کتب کا ڈیفینس کریں۔ لہٰذا اس پہ بہت ساری بات چیت ہوتی ہے، جو میرے پاس دلائل تھے میں نے بھی دیے۔ نیکسٹ اور بھی بہت سارے اس ٹاپک کے پارٹ ہوں گے، حصے ہوں گے، جن میں بہت سارے دلائل ہوں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، یسوع خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ، اگلے اسی حصے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، یسوع خدا ہے۔ اس کے بہت سارے اور بھی حصے ہوں گے اور میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔